اچھا اخلاق اگر کسی کو مل جائے تو یہ بندہ اس قدر نصیبے والا ہے کہ دنیا میں بھی اس کی عزت ہے، احترام ہے، اور کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں بھی اس کا بہت ہی احترام ہوگا۔ رسول اللہ کا سچا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ترازو لگے گا، اعمال کو تولا جائے گا، نیکیاں اور بدیاں ان کا وزن ہوگا، سب سے زیادہ جو عمل اس کا وزن ہوگا، جو عمل وزنی ہوگا، وہ آپ نے فرمایا اچھا اخلاق ہے۔ تو اچھے اخلاق اور اچھی عادات، ان میں سے ایک صفت اور ایک وصف وہ حیا والا ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پوچھا گیا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے ساتھ تو حیا کی بات چل نکلی۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا حیا بھی دین ہے؟ آپ نے فرمایا تم حیا کے بارے میں پوچھتے ہو کہ کیا یہ دین ہے، بل هو الدین کلہ، بلکہ حیا تو سارا دین ہے، مکمل دین، دین اسلام یہ حیا پر مبنی ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مذہب، ہر دین کے ماننے والے وہ اس کے اندر کوئی امتیازی وصف پاتے ہیں، اس دین اور مذہب کی کوئی امتیازی خوبی ہوتی ہے، اور آپ نے فرمایا خلق الاسلام الحیا، دین اسلام کی امتیازی خوبی، امتیازی وصف وہ حیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، ان میں سے ایک شاخ آپ نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کی ایک شاخ وہ حیا ہے۔ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا، وہ اپنے بھائی کی ڈانٹ ڈپٹ کر رہا تھا کہ تو یار بڑا شرمیلا ہے، ہر معاملے میں بہت شرم کرتا ہے، اس قدر بھی شرمیلا نہیں ہونا چاہیے، اس قدر بھی شرم و حیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو آپ نے وہ جو ڈانٹنے والا صحابی تھا، اس کا بھائی، اس کو فرمایا دعہ، اس کو چھوڑ دے، اس کی حالت میں، جس حال میں یہ ہے، جس قدر اس کے اندر شرم و حیا ہے، اس کو اس حالت پہ چھوڑ دے، تجھے نہیں پتا ان الحیاء من الایمان، کہ یقیناً حیا جو ہے وہ ایمان سے ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان والحیاء قرنا جمیعا، جس شخص کے اندر، اللہ اکبر، اگر کوئی بندہ ایمان والا ہے، مومن ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان اور حیا ایک جگہ پر اکٹھے رہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک خوبی ختم ہو جائے تو دوسری خوبی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مومن ہے، کہتا ہے میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، لیکن وہ بے حیا ہے، وہ حیا والا نہیں ہے، وہ شرم والا نہیں ہے، تو وہ سمجھ لینا چاہیے اس بندے کو کہ اس کے اندر ایمان کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا جہاں بھی رہتے ہیں حیا اور ایمان اکٹھے ہی رہتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا جس شخص کے اندر بھی
جس گھر کے اندر بھی، جس معاشرے کے اندر، جس سوسائٹی، قبیلے، کنبے کے اندر حیا ہوگی، حیا اس آدمی کو، اس معاشرے کو، اس گھرانے کو، اس قبیلے کو، اس سوسائٹی کو زینت بخشے گی۔ حیا کی وجہ سے وہ معاشرہ، وہ گھر، وہ افراد، اللہ اکبر، ان کو عزت ملے گی، اللہ ان کو مقام عطا فرمائے گا۔ اور یہ تو ہمارے سامنے ہی ہے، اللہ اکبر، کہ ایک مسلمان بچی اپنے پردے کی جنگ لڑ رہی ہے غیر مسلم ملک کے اندر، اور ہمارا زوال کس قدر ہے کہ ایک مسلمان ملک کے اندر بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے۔ کس قدر ہماری حیا کا جنازہ نکل چکا کہ غیر مسلم معاشرے میں، اللہ اکبر، دہشت گردوں کے سامنے ایک بچی حیا کی جنگ لڑ رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارا معاشرہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ملک ہمیں ملا تو کلمے کی بنیاد پر، اللہ اکبر، ہم سے بڑھ کر بہتر کون ہو سکتا ہے مسلمان، وہاں بے حیائی کا دن منایا جاتا ہے۔ یہ زوال ہے، یہ پستی ہے، یہ ذلت ہے۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، جس چیز کے اندر بھی حیا ہوگی، حیا کی وجہ سے اللہ اس کو معزز بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زینت عطا فرمائے گا۔ اور جس چیز کے اندر بھی بے حیائی ہوگی، آپ نے فرمایا وہ شخص ہو، وہ کوئی گھرانہ ہو، وہ کوئی معاشرہ ہو، اللہ اکبر، یا وہ کوئی کنبہ، قبیلہ اور سوسائٹی ہو، آپ نے فرمایا اس بے حیائی کے آنے کی وجہ سے وہ چیز، وہ معاشرہ، اللہ اس کو عیب دار بنا دے۔ اور آج ہمارے اندر کون سا عیب ہے جو نہیں پایا جاتا؟ اللہ اکبر، کون سی خامی ہے جو نہیں پائی جاتی؟ ہمارا کیا مقام ہے پوری دنیا میں، معاشرے میں؟ اللہ اکبر، کیا مقام ہم رکھتے ہیں؟ تو بہت سارے اسباب میں سے، ہمارے زوال کے اسباب میں سے ایک سبب بے حیائی ہے، کہ بے حیائی اس قدر عام ہو چکی ہے، اب تو ہم بے حیائی کو بے حیائی سمجھتے نہیں۔ اللہ اکبر، ایسی یلغار چلائی، ایسا جو ہے نا وہ معاملہ کیا کافروں نے کہ گھر گھر کے اندر بے حیائی کو عام کر دیا، فرد فرد میں بے حیائی کو عام کر دیا۔ یہ جو موبائل ہم استعمال کرتے ہیں، اس سے کون بچا ہے؟ نہ میں بچا ہوں، نہ آپ بچے، نہ آپ محفوظ ہیں، نہ میں محفوظ ہوں۔ اللہ اکبر، سب ہم ایک ہی ہیں اس معاملے میں کہ بے حیائی کو عام کر دیا گیا، اور ہم اس کو قبول کیے بیٹھے۔ تو رسول اللہ کے یہ فرامین، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حیادار بننے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، بہت زیادہ آپ نے تاکید فرمائی۔ اور وہ اللہ اکبر جس کے اندر حیا ہو، اللہ اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی اللہ نے 2-3 واقعات مردوں کے نہیں بلکہ عورتوں کے بیان کیے کہ حیا والی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر عزت عطا فرمائی کہ ان کا ذکر خیر اللہ نے قیامت تک باقی رکھا۔ اللہ اکبر، موسیٰ علیہ السلام، سورۃ قصص میں یہ واقعہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے چلے اور مدین پہنچے، تو مدین جب گئے نا تو وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، لیکن 2 لڑکیاں حیا والی، شرم والی، وہ اپنے جانوروں کو پیچھے روکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، تو اب کیا وہاں پہ معاملہ بنا؟ قرآن اس پر شاہد ہے، فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔
اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْیَن، موسیٰ جب پہنچے مدین کے کنویں پر جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، اور موسیٰ نے بھی وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، جہاں دیکھا کہ لوگ پانی پلا رہے ہیں وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں حیا والی، پردے والی، شرم والی، وہ اپنے جانوروں کو علیحدہ روکے ہوئے ہیں، قریب نہیں آنے دیتی کنویں کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مخاطب ہو کے کہا ما خطبکما، تمہارا کیا معاملہ ہے، تم جانوروں کو پانی کیوں نہیں پلا رہی؟ تو وہ کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے اس وقت تک ہم نہیں پانی پلائیں گے۔ یہ ہماری تربیت کی گئی ہے، اللہ اکبر، کہ جب تک یہ چرواہے پانی پلاتے ہیں نا، ابا جان نے یہ حکم دیا ہے کہ اس وقت تک ہم نے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلانا۔ یہ کاش یہ تربیت والا وصف ہمارے اندر بھی آ جائے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت جو ہے وہ حیا پر مبنی کریں۔ باپ گھر میں موجود ہے اور بھائی کوئی نہیں ہے، بیٹیاں آتی ہیں باپ کی، لیکن باپ نے تربیت کی ہے حیا پر مبنی، تو اس لیے کہنے لگی لا نسقی حتی یصدر الرعاء، جب تک یہ چرواہے پانی پلا رہے ہیں اس وقت تک ہم نہیں پانی پلائیں گی۔ اچھا تمہارے ابا جان پھر کہاں پہ ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی ابونا شیخ کبیر، پہلے تو ابا جان ساتھ آیا کرتے تھے لیکن اب تو بہت ہی زیادہ ضعیف ہو چکے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، ساتھ چل نہیں سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کے ایک سائے کے نیچے، درخت کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، اور وہاں پھر بیٹھے بیٹھے اللہ سے دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیری طرف سے اترنے والی ہر خیر کا میں محتاج ہوں، مجھے خیر ڈال دے۔ اور اس وقت موسیٰ کی جو حالت تھی نا علیہ السلام کے، طویل سفر کیا تھا اور ساتھ بھی کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر، پیچھے سے وہ جو فوجی تھے فرعون کے اور سپاہی وہ پیچھا کر رہے تھے، اور موسیٰ بھی بھاگتے بھاگتے آئے حتیٰ کہ پاؤں بھی پھٹ گئے، اور کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، اور وہاں پھر جان پہچان بھی کوئی نہیں۔ تو اس حالت میں موسیٰ علیہ السلام نے غریبی کی حالت میں اللہ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ہے میرے اللہ تیری طرف سے اترنے والی ہر خیر کا میں محتاج ہوں۔ اور یہ دعا کو یاد کرو، جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، غربت ختم نہیں ہوتی، فقر و فاقہ جاتا نہیں ہے، اللہ اکبر، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کی یہ دعا کرو جیسے اللہ نے خیر ڈالی موسیٰ کو، اللہ ویسے ہی خیر آپ کو بھی عطا فرمائے۔ یہ تجربہ کر کے تو دے، لیکن ہمارے تو ذہنوں میں یہ کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ منو مٹی کے نیچے وہ مدفون شخص کے بارے میں تو عقیدہ ہے کہ یہ میری اوپر بیٹھا، میں بیٹھا ہوا اس سے فریاد کروں گا، یہ مدفون شخص تو میری سن لے گا، لیکن وہ شہنشاہ نہیں سنتا، اللہ اکبر، وہ خیر ڈالنے والا نہیں سنتا۔ کیسا باطل عقیدہ ہے، اللہ اکبر، کیا تربیت کی گئی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بے شمار آیات اور مقامات پہ فرمایا تمہارا رب تو کہتا ہے میں سنتا ہی نہیں، ہر سنانے والے کی دعا کو قبول بھی کرتا، تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہو، کیوں جاتے ہو ادھر ادھر، اللہ اکبر، کیوں اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہو غیروں کے سامنے، اللہ اکبر، کیوں غیروں کی خاک جا کے وہ چھانتے ہو اور اپنی عزتوں کو بھی داؤ پہ لگاتے ہو اور اپنے پیسے کو بھی داؤ پہ لگاتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تیری طرف سے اترنے والی ہر خیر کا میں محتاج ہوں۔ اللہ نے کیسے اسباب پیدا کیے، وہ بچیاں جو جن کے جانوروں کو موسیٰ نے پانی پلایا تھا، انہوں نے جا کے باپ کو بتایا ابا جان، اللہ اکبر، آج ایک نوجوان
اور اللہ اکبر بڑا قوی جوان، بڑا تگڑا جوان، وہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا، اور ہے بھی وہ بڑا حیا والا تھا۔ موسیٰ سے بڑھ کر کون حیا والا تھا اس وقت؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے متعلق بچیوں نے جا کے بتایا تو باپ بھی فکر مند ہوا، کہنے لگے جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اب وہ آئی ان میں سے ایک، اللہ اکبر، کیسے آئی، کس طرح آئی، اس کے چلنے کو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ اللہ اکبر، قرآن میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں فجاءته احداہما، ان دونوں میں سے ایک، اللہ نے کسی کا نام نہیں بیان کیا، اور نام بیان کرنا تو اللہ کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ کا مقصد تو ہمیں سمجھانا ہے، ہمیں نصیحت کرنا ہے۔ فرمایا فجاءته احداہما، ان میں سے ایک آئی، کیسے آئی؟ تمشی علی استحیاء، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، بے حیائی کے ساتھ نہیں بلکہ حیا کے ساتھ، اللہ اکبر، حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جو اللہ نے اس کی حیا کا تذکرہ کیا وہ اس وجہ سے کیا کہ وہ پورے پردے میں آئی، اپنے وجود کو چھپاتی ہوئی آئی، اور حیادار خاتون تھی، بڑی حیا کے ساتھ چلتی آئی۔ تو آ کے کیا کہتی ہے؟ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ اس نوجوان کو یعنی موسیٰ کو مخاطب کر کے کہنے لگی آپ کو ابا جان بلا رہے ہیں، ابا جان نے آپ کو گھر میں بلایا ہے، اور اس لیے بلایا ہے کہ تاکہ آپ کو جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے دیں، اس لیے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ اکبر۔ اب وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے شعیب یا کوئی عام اللہ کا نیک بندہ تھا؟ اس میں بڑا کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ وہاں پہنچے، سارا اپنا واقعہ بیان کیا، تو حضرت موسیٰ کو وہ کہنے لگے لا تخف، اب ڈرو نہ، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے آپ کو ظالم قوم سے نجات دے دی ہے۔ پھر اس نے کہا اچھا اللہ اکبر، میں آپ کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہوں، وہ معاہدہ یہ ہے کہ اگر تو 8 سال تک میرے ہاں خدمت کرے گا میری، تو میں اپنی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دیتا، اور اگر تو 10 سال کی مدت پوری کر دے تو یہ تیری طرف سے احسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کیا، یہی اہلیہ بنی پھر، جس کے اللہ اکبر قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے نا کہ وہ آئی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ، یہ حضرت موسیٰ کی اہلیہ بنی۔ اللہ نے صرف کھانا نہیں دیا بلکہ کھانا پکانے والی بھی عطا فرما، وہ اللہ شہنشاہ اسباب پیدا کرنے والا ہے۔ تو وہ اس قدر با حیا خاتون تھی کہ اللہ نے اس کی حیا کا تذکرہ خاص کر قرآن میں کیا۔ حیا کا وصف اس قدر اللہ کو پسند ہے۔ اور اسی طرح ایک اور پاک دامن عورت کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، حیا والی، فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب قرآن پاک میں مریم کا تذکرہ کرو، مریم کا۔
مریم اللہ کی بڑی ہی ولیہ بندی، بہت ہی زیادہ پاک باز، بہت ہی زیادہ حیا والی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے گھر والوں سے شرکی جانب علیحدہ ہو گئی، اور وہاں پہ کوئی بھی مرد نہ آتا، صرف حضرت زکریا علیہ السلام وہاں آتے۔ حضرت مریم کے جو کفیل تھے، کفالت کرنے والے تھے، اور قرہ اندازی کے ذریعے ان کو اللہ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی تھی، حضرت زکریا وہاں پہ آتے، ان کے علاوہ کوئی اور بھی مرد داخل نہ ہوتا حجرے میں جہاں حضرت مریم ٹھہری ہوئی تھی، جہاں حضرت مریم رہتی تھی۔ لیکن ایک دن کیا ہوا، اچانک حضرت مریم نے دیکھا کہ ایک اجنبی گھر کے اندر داخل ہو گیا، ایک اجنبی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ تو حضرت مریم اس اجنبی کو دیکھ کے پریشان ہو گئیں، اور پریشان ہو کے کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو میں اللہ کی پناہ میں تجھ سے آتی ہوں۔ ڈر گئی، پریشان ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیونکہ حیا والی عورت تھی نا۔ اللہ اکبر، مرد غیر مرد کو دیکھا تو پریشان ہو گئی۔ جب پریشان ہوئی نا اور کہا کہ اگر تو واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے تو پھر مجھ سے دور ہو جا، نکل جا اس کمرے اور حجرے سے، تو وہ آگے سے کہنے لگا انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، میں کوئی مرد نہیں ہوں، کوئی اجنبی نہیں ہوں، بلکہ اللہ کا نمائندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ کیوں بھیجا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے پاک بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ جب پاک بیٹے کا تذکرہ سنا مریم نے تو فوراً پریشان ہو کے کہنے لگی انا یکون لی غلام، ہے میرے ہاں ہوگا بیٹا؟ اللہ اکبر، میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ ولم یمسسنی بشر، آج تک میرے پاس کوئی بشر نہیں آیا۔ ولم اکو بغیا، اور میں بڑی پاک باز عورت ہوں، کوئی بدکارہ نہیں، کوئی زانیہ نہیں، اور اسی طرح میرا نکاح بھی نہیں ہوا، تو بچہ کیسے ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں وہاں پہنچے تھے کہنے لگے کذالک، ہاں ہاں مریم بات تو ایسے ہی ہے، لیکن قال ربک هو علی ہین، تیرا رب کہتا ہے یہ مجھ پر بڑا ہی آسان ہے۔ اچھا کیوں اللہ مجھے بیٹا دے گا بغیر خامد کے اور بغیر باپ کے بیٹا اس دنیا میں آ جائے، یہ کیوں ہوگا؟ حضرت مریم نے جب یہ سوال کیا تو جبرائیل کہنے لگے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا، تیرا رب اس طرح بچہ تجھے عطا کر کے اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی قدرت کی نشانی بناؤں، خاص اپنی رحمت فرماؤں، جس نے اللہ اکبر بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کیا، اور اسی طرح بغیر ماں کے حوا کو پیدا کیا، اور وہی اللہ آج بغیر باپ کے ایک بیٹا بھی پیدا کر کے اپنی قدرت کی نشانی بنانا چاہتا ہے۔ اب مریم بڑی پریشان ہے، اللہ اکبر، اپنے گھر سے اپنے علاقے سے دور نکل آئیں، اللہ کا یہی حکم تھا۔ حضرت مریم جب دور نکل کے آئیں بڑی پریشان ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اسی طرح اپنی پیشانی کو پکڑ کے بیٹھی ہیں اور کہتی کیا ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش اس سے پہلے مجھے موت آ چکی ہوتی اور اللہ اکبر میرا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ لوگوں کے پاس جاؤں گی تو کیا منہ لے کے جاؤں گی، لوگوں کے پاس جاؤں گی تو کیا جواب دوں گی، کس کس کا منہ بند کروں گی، کس کس کے سوال کا جواب دوں گی۔ اللہ نے حضرت جبرائیل کو فوراً بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، لا تحزنی، اے مریم پریشان نہ ہو، جو اللہ بغیر باپ کے تجھے بیٹا عطا فرمائے گا وہی اللہ تیری پاک دامنی کا اعلان بھی فرما دے گا، وہ بتا دے گا لوگوں کو۔ اللہ اکبر، اسباب تو کوئی نہیں ہے کیونکہ مریم وہاں اکیلی تھی، اس لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا لا تحزنی۔ اب حضرت مریم، اللہ نے چشمہ بھی جاری کر دیا پانی پینے کے لیے، اور کھجوروں کا درخت اس کے متعلق فرمایا
اس کو ہلاؤ تو تازہ کھجوریں گریں گی نیچے۔ حضرت مریم وہاں ہیں، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے کہا کلی واشربی وقرری عینا، اے مریم کھجوریں کھا اور یہ ٹھنڈا پانی چشمے کا پی، وقرری عینا، اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لے۔ یہ عام بیٹا نہیں ہے بلکہ اللہ اپنا نبی تجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم اپنے بیٹے کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کر رہی ہیں۔ اب کہا اللہ میں واپس جاؤں گی تو لوگوں کے سوالات کا کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے فرمایا اما ترین من البشر احدا، اے مریم اگر تیری نظر کسی انسان پر پڑ جائے تو تو نے وہاں بات نہیں کرنی، بس یہی کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما، میں نے روزہ رکھنے کی نظر مانی ہے اللہ کے لیے، للرحمانی، رحمان کے لیے میں نے نظر مانی ہے روزے کی۔ مریم نے نظر مانی تو رحمان کے لیے، مریم کی والدہ نے نظر مانی، سورۃ عمران میں، آل عمران میں اللہ نے ذکر کیا تو رحمان کے لیے، خود محمد مصطفیٰ نظر مانتے تو رحمان کے لیے، صحابہ کرام نظر مانتے تو رحمان کے لیے، اور آج کا مسلمان نظر مانتا ہے تو کس کے لیے؟ اللہ اکبر، نظر و نیاز بھی غیروں کی، نظر و نیاز، اللہ کا تو کوئی حصہ رکھا ہی نہیں ہے، اللہ کو تو معاذ اللہ بالکل ہم نے معطل کر کے رکھ دی ہے کہ اللہ نے اپنے سارے اختیارات جو ہے نا وہ بانٹ دیے ہیں، اور اب اللہ کو نظر و نیاز کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مریم کہتی ہیں اللہ نے فرمایا کہہ دینا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ اب مریم آئی اپنے بیٹے کو اٹھا کے اپنی قوم کے پاس، فوراً قوم کے لوگ آ گئے اور آ کے کیا کہتے ہیں یا مریم لقد جئت شیئا فریا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تو نے یہ کیا کیا، نہ تیری ماں بری تھی نہ تیرا باپ برا تھا، اور تیرے بھائی کا بھی بڑا اللہ اکبر نام تھا کہ وہ بڑا ہی نیک بندہ، اچھے خاندان سے تو، نیک خاندان سے تو، اللہ کے ولیوں کے خاندان سے تیرا تعلق، لیکن تو نے یہ کیا کیا؟ حضرت مریم خاموش ہیں اور اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتی ہیں، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کیا اس بچے کی طرف، تو آگے سے وہ سیخ پا ہو کے کہنے لگے کیفَ نُکَلِّمُ مَنْ کَانَ فِی الْمَہْدِ صَبِیًّا، اے مریم تو اشارہ کر رہی ہے کہ ہم اس سے پوچھ لیں، تجھے اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی ہے، تو بولتی نہیں ہے، اور یہ اللہ اکبر کھیلتا ہوا ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا جھولے کے اندر یہ کیسے بولے گا، کیسے کلام کرے گا؟ حضرت مریم نے جب اشارہ کیا قوم کے لوگوں نے یہ جواب دیا تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، میری ماں کی پاک دامنی کو مشکوک سمجھنے والوں، مجھے مشکوک النسل سمجھنے والوں، سن لو میرے زبان سے اعلان انی عبد اللہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اس اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ تو یہ تھی حیا والی عورتیں جن کی حیا پاک دامنی کا اللہ نے خاص کر تذکرہ کیا قرآن پاک میں، اور میرے اور آپ کے لیے مثال کے طور پر پیش کیا۔ حیا والی عورتیں اللہ ان کو عزت مقام مرتبہ عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک عورت آئی، بلکہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عباس ان کے شاگرد ہیں، عطا بن ابی رباح، وہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عباس کہنے لگے عطا میں تجھے چلتی پھرتی جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا جی دکھائیے، کون سی عورت ہے؟ عبداللہ نے جب یہ سوال کیا تو میں بھی جو ہے نا وہ اللہ اکبر دیکھنے لگا کہ کون سی عورت ہے چلتی پھرتی، کس کی طرف اشارہ کریں گے عبداللہ؟ تو ایک کالے رنگ کی بوڑھی عورت وہ آ رہی تھی، اللہ اکبر، عبداللہ نے اشارہ کیا عطا
وہ جو خاتون ہے نا کالے رنگ کی بوڑھی عورت، یہ چلتی پھرتی جنتی عورت ہے، چلتی پھرتی۔ عطا کہتے میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے یہ آئی تھی محمد مصطفیٰ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے پاس آئی، اللہ کے نبی مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے میرا پردہ سلامت نہیں رہتا، اللہ اکبر، میرا لباس جو ہے وہ ٹھیک نہیں رہتا، میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے شفا عطا فرما دے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو چاہتی ہے تو اللہ میں تیرے حق میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تجھے شفا عطا فرما دے گا، لیکن اگر تو اس پر صبر کرے گی نا وَلَكِ الْجَنَّةُ، اللہ بدلے میں تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ اس صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ پھر رہنے دیں، اللہ اکبر، میرے حق میں دعا نہ کریں، بس اتنی سی دعا کر دیں جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے میرا پردہ سلامت رہے۔ یہ ہے حیا والی عورتیں۔ اور آج کل مردوں میں بھی غیرت نہیں ہے، عورتیں بھی بے حیائی کی طرف عام رجحان رکھتی ہیں، اور رسول اللہ کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا دو قسم کے جہنمی ایسے ہیں لم ارہما، جن کو میں نے دیکھا نہیں ہے، اللہ اکبر، ایک تو ظالم حکمران جو لوگوں پر ظلم کریں گے اور لوگوں پر اللہ اکبر تشدد کریں گے، آپ نے فرمایا یہ جہنمی ہیں، اور دوسرا آپ نے فرمایا وہ عورتیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن، آپ نے فرمایا وہ عورتیں جو لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں، لباس پہنا ہوگا، یہی چل رہا ہے نا معاشرے میں آج کل، نئے سے نیا فیشن نکلتا ہے، آپ نے فرمایا لباس پہننے کے باوجود برہنہ، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی، لوگوں کی طرف مائل ہونے والی، آپ نے فرمایا اللہ اکبر یہ عورتیں ایسی ہیں لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، لا یجدن ریحہا، آپ نے فرمایا جنت میں داخلہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو اللہ اکبر جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گی، حالانکہ آپ نے فرمایا اتنی دور سے اللہ جنت کی خوشبو لوگوں کو عطا فرما دے گا۔ تو یہ عورتیں اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ باہر نکلے، ایک عورت کو دیکھا، اس نے پردہ تو کیا ہوا ہے لیکن اس سے خوشبو آ رہی ہے، خوشبو پھیل رہی ہے، اللہ اکبر، جاتے ہوئے لوگ جو ہے نا وہ اس کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی جی مسجد سے آ رہی ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں تو مسجد سے آ رہی ہے، یہ خوشبو تو نے مسجد میں جانے کے لیے لگائی تھی؟ ہاں ہاں، مسجد میں جانے کے لیے خوشبو کا استعمال کیا تھا۔ تو ابو ہریرہ کہتے پھر سن میرے حبیب کا فرمان، ابو القاسم کا جو میرے محبوب ہیں، انہوں نے کہا تھا جو عورت مسجد میں جانے کے لیے خوشبو لگاتی ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اور ایسی عورت کے متعلق آپ نے فرمایا ہی زانیہ۔ اللہ اکبر، اب کس کس پر فتویٰ لگائیں گے ہم، کس کس کو رسول اللہ کا یہ فرمان یہ ہے؟ یہاں پہ تو ہم سب اس میں ملوث ہیں، ہمارے گھر کی خواتین باہر نکلتی ہیں بے پردہ ہو کے، اور لباس بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر خوشبو کا بھی استعمال جو ہے نا وہ بڑا کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا ہی زانیہ، یہ عورت جو اس طرح اللہ اکبر خوشبو کا استعمال کر کے باہر نکلتی ہے یہ تو زانیہ ہے۔ اللہ کے لیے حیا کو پیدا کریں، اپنے اندر غیرت کو پیدا کریں، اپنے گھر کی خواتین کو با حیا بنائیں، اپنے اللہ اکبر مردوں کو، اپنے بچوں کو با حیا بنائیں۔ جس گھر کے اندر حیا ہوگی اللہ ان کو عزت دے گا، مقام دے گا، عروج دے گا، اللہ ان کی عصمتوں کی حفاظت فرمائے گا، اور جہاں جس گھر سے حیا کا جنازہ نکل جائے، ہر مرد ہی وہاں دیوس کا کردار ادا کر رہا ہو، وہاں پھر اللہ رحمتیں نہیں فرماتا۔ قرآن پاک میں اللہ نے بے حیائی کی بڑی مذمت کی ہے، حیا والے بنیں، اپنے گھروں کو حیا والا بنائیں، اپنے معاشرے کو حیا والا بنائیں، اللہ پھر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو با حیا بنا دے۔
اور یہ حیا والی صفت اللہ کے ہاں اس قدر پسندیدہ ہے کہ اللہ کی خود اپنی صفت ہے کہ اللہ بڑا ہی حیا والا ہے، اور خود محمد مصطفیٰ کے متعلق آتا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ حیا والے تھے۔ اللہ ہمیں بھی حیا والا ہی بنا دے، آمین۔